نہیں گزرنے دیں گے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہ تمہاری ساری سیادت، ساری چودراہٹ، ساری تمہاری خوشحالی وہ تو اس پر اس کا دار و مدار ہے کہ اہل عرب تمہارے قافلوں کے ساتھ تعارف نہیں کرتے کہ یہ متولی ہے کعبے کے. اگر تم نے ہم پر کعبے کا راستہ بند کیا تو پھر وہ پریولیجز جو تمہیں حاصل ہیں وہ پھر حاصل نہیں رہے. بالکل وہی بات ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے ان کے جو تجارتی قافلوں کے راستے تھے ان کو بہرحال مخدوش بنا دیا. آپ نے بھیجے، چھاپے مار دستے بھیجے. ایک واقعہ بھی ہو گیا، واقعہ نخلا کہلاتا ہے یہ. اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف وہ شام کا تجارتی راستہ بلکہ مکے اور طائف کے درمیان کا راستہ جو ہے اس پر بھی ایک طرح کی پکٹنگ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چند افراد کا ایک دستہ مرتب کیا، چلے جاؤ نخلا کے مقام پر قیام کرو، ان کے نقل و حرکت کو نگاہ میں رکھو. اتفاقاً وہاں ایسا ہوا اگرچہ حضور کی طرف سے حکم نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی. مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، عمرو بن عبداللہ الحضرمی. گویا کہ اب ہجرت کے بعد اتفاقاً کہہ لیں یا مشیت خدا بندی سے کہہ لیں، پہلا خون جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بہا. ہجرت کے بعد یہی سلسلہ چل رہا تھا. ان کا ایک بڑا قافلہ گیا ابو سفیان کی سرکردگی میں. اب وہ شام سے واپس آ رہا تھا. ادھر مشیت خدا بندی کا کچھ اور فیصلہ ہوا. حضور کو حکم ہوا کہ نکلیے. مدینہ منورہ میں حضور نے اپنا ارادہ واضح نہیں فرمایا. نفیر عام بھی نہیں تھی کہ ہر مسلمان ضرور چلے، یہ بات بھی نہیں تھی. آپ ایک جمعیت کو لے کر نکلے. ابھی کچھ آپ نے ظاہر نہیں فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا قصد ہے. ذرا باہر نکل کر اب آپ نے مجلس مشاورت منعقد. مسلمانوں دو جماعتیں ہیں، ایک شمال سے قافلہ آ رہا ہے، بہت سا مال ہے، مال تجارت اس کے ساتھ. محافظ صرف 50 محافظوں کا ایک دستہ. اور چونکہ ابو سفیان کو ادھر کچھ اندیشہ ہو گیا تھا، انہوں نے قاصد دوڑا دیے تھے مکہ مکرمہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو، لہذا کچھ ایسا انتظام کرو حفاظت کا کہ ایک دستہ آ جائے جو ہمیں اسکورٹ کرے. ادھر ابو جہل جو ہے اس کا مزاج ہاکس کا، وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طور پر جنگ ہو، ہم فوج کشی کریں اور اسلام کے اشتراک کو ہم گل کر دیں. اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ واویلا مچا دیا کہ تمہاری ساری دولت خطرے میں ہے اور وہ تمہارا جو قافلہ ہے اس کو محمد لوٹنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لے چل پڑا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دونوں جماعتیں آ رہی ہیں مسلمانوں، بتاؤ کدھر کا قصد ہے. سورہ انفال میں یہ پوری مشاورت کا ذکر آیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تو چاہتے تھے کہ وہ جماعت تمہیں ملے جس میں کانٹا نہ چبھے. بہرحال بربنائے طب بشری یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو طے کر چکے ہو تن من دھن اللہ کی راہ میں لگا دینے کا. اور ظاہر بات ہے اس جماعت میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی رائے یہ ہوئی کہ قافلے کی طرف چلنا چاہیے. یہ مشورہ تھا کیوں؟ اصل میں یہ ساتھیوں کا مورال دیکھنے کے لیے. اندازہ کیا ہے، سوچ کیا ہے.
اب حضور مشورہ طلب کر رہے ہیں، کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے، کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ حضرت عمر تقریر کرتے ہیں کہ نہیں حضور، لشکر کی طرف چلنا چاہیے۔ حضور متوجہ نہیں ہو رہے۔ مہاجرین میں سے کچھ اور نے تقریریں کی، حضور نے اہمیت نہ دی۔ حضرت مقداد نے تقریر کی اور بڑی پیاری تقریر کی کہ حضور ہمیں وہ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے جب جنگ کا مرحلہ آیا تو کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم وہ نہیں، لیکن حضور ادھر بھی التفات نہیں فرما رہے۔ اب انصار کو خیال ہوا کہ معاملہ اصل میں ہم سے، اور وہ ذہن میں رکھیے، میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ دارالہجرت بنا اور حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر بھی وہ جنگ کریں گے حضور کے ساتھ۔ اس میں یہاں تک امپلائڈ تھا کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے آ کر اور حضور کو وہاں کوئی گدن پہنچانا چاہے، تب تو انصار پابند تھے کہ وہ حضور کی حفاظت کریں اپنی اس بیعت کی روح سے۔ اس سے زیادہ کا ابھی معاہدہ نہیں۔ اب کھڑے ہوئے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ رئیس اعظم تھے خزرج کے، اور خزرج بڑا تکڑا قبیلہ تھا، اوس کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا۔ تو رئیس انصار اصل میں یہی تھے، اور ان کی تقریر جو ہے وہ بڑی مار کے گزری۔ انہوں نے کہا کہ حضور اس بیعت عقبہ والے معاملے کو اب آپ بھول جائیں۔ انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اب آپ کا جو ارادہ ہو، جو قصد ہو، اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور خود اس میں اگر چھلانگ لگائیں گے، ہم سب اس میں چھلانگ لگائیں گے۔ تو بسم اللہ کیجئے، سر بنا یا رسول اللہ، آپ چلیے جدھر چلنے کا ارادہ ہے۔ یعنی کوئی آپ تردد کو پاس نہ آنے دیں۔ معاملہ اور ہے، یہاں نبوت کا، رسالت کا اور امت کا معاملہ ہے۔ یہاں کوئی وہ کیا شرائط تھی اور کیا نہیں تھی وہ زیر بحث نہیں ہے۔ چلا یہ قافلہ بدر میں، اب دیکھیے عجیب بات ہے بدر کی، مشیت خداوندی کس طرح بعض اوقات بندوں کی مشیت کے ساتھ آ کر ملحق ہو جاتی ہے۔ ایک طرف دشمن خدا ابو جہل یہ چاہتا ہے کہ جنگ ضرور ہو، اسے اپنی طاقت کا غرہ تھا، 1000 کیل کانٹے سے لشکر مسلح لوگوں کو لے کر آیا تھا، اس کے لیے گویا کہ فتح یقینی تھی، لہذا اس نے یہ کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا۔ قرآن مجید نے جو یوم الفرقان سورہ انفال میں غزوہ بدر کو کہا ہے، یہ اصل میں اس کا دیا ہوا نام تھا جس کو قرآن نے اڈاپٹ کر دیا۔ طے ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور یہ کہہ رہا تھا اس وجہ سے کہ اسے یقین تھا اپنی فتح کا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہماری بھی مشیت یہی تھی کہ ٹکراؤ ہو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، تاکہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے۔ اب مشیت جو ہے خدائی مشیت اور ادھر سے ابو جہل کی مشیت، نتیجے کے اعتبار سے یہ ایک نقطے پہ مرکوز ہو گئی۔ یہ بھی جانیے، میں نے ابھی لفظ ہاکس استعمال کیا تھا، قریش میں ہاکس بھی تھے، ڈوز بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ کل بھی میں نے ایک شخص کا ذکر کیا، مطعم بن عدی، جو طائف سے واپسی پر حضور کو اپنی امان میں لے کر کے آیا مکے میں۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ ایمان نہیں لایا، کفر ہی پر مرا، لیکن شرافت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تصادم ہو۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بعد میں ایمان بھی لے آئے، وہ بھی چاہتے تھے کہ تصادم نہ ہو۔ یہاں فوج پڑی ہوئی ہے، قافلہ نکل گیا، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ تو چلا بھی گیا، لہذا یہاں کچھ عتبہ بن ربیعہ
اور حکیم بن حزام نے یہ تحریک شروع کی کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے مقصد پورا ہو گیا، ہمارا قافلہ تو محفوظ نکل گیا، اب کاہے کو خوریزی کی جائے، محمد کو حوالے کر دو عرب کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبٹ لیں گے۔ یہاں تک بھی ان دانش مندوں کی باتیں ذرا ان کے بہرحال ذہانت کی داد تو دینی پڑتی ہے کہ اب تم محمد کو عرب کے حوالے کرو، اگر محمد جیت گئے تو آخر ہیں تو ہمارے، یہ ہماری جیت ہوگی۔ دیکھیے وہی نسلی اور قبائلی ان کا تصور، ایک قرشی اگر پورے عرب پر غالب آ جاتا ہے تو غالب کون آیا؟ قریش کا قبیلہ، اور اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو گیا۔ تم خام خواہ اپنے ہاتھ کیوں رنگین کرتے ہو اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے خون؟ بات اتنی وزنی تھی کہ پورے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ ٹھیک ہے اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ابو جہل ڈٹا ہوا تھا کہ جنگ ہوگی، اس نے آخری وقت ایک ہتھ کنڈا کیا، وہی جو عمرو ابن حزنبی مارا گیا تھا، واقعہ نخلا کا میں نے اسی لیے حوالہ دیا، اس کے بھائی کو بلایا اور اس بھائی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخنا پکارنا شروع کر دیا، غداری ہو رہی ہے اور میرے بھائی کا خون جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ عرب کی حمیت۔ عتبہ بن ربیعہ کو بھی طعنہ دیا ابو جہل نے کہ بزدلی دکھا رہے ہیں، اس نے بتایا کہ کل میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ بزدل کون ہے اور دلیر کون ہے۔ بہرحال وہ عربی حمیت جو ہے وہ جوش میں آ گئی اور جنگ ہوئی۔ اب اس رات کا تصور کیجئے، جنگ سے پہلی ایک رات، 1000 کیل کانٹے سے لیس، ادھر 313، 70 اونٹ 2 گھوڑے، تلواریں سب کے پاس پوری نہیں، وہ مدینے سے نکلے ہی نہیں تھے جنگ کے لیے، پہلے سے انہیں پیشگی طور پر خبردار نہیں کیا گیا۔ قوم وہ ہے کہ جس کو عرب میں کوئی لڑاکا قوم نہیں سمجھا جاتا تھا، انصار، اور ٹکراؤ صبح ہونے والا ہے، دونوں فوجوں کے کیمپ کے بیچوں بیچ گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنائی گئی، اللہ کا رسول سربسجود، بڑی طویل دعا اور بڑا طویل سفر، ننگی تلوار لیے ہوئے حضرت ابوبکر پہرے پر کھڑے، اور اس رات کے حوالے سے حضرت علی کا ایک قول ملتا ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ شجاع ابو بکر تھے، اس لیے کہ اس شب جو سب سے زیادہ خطرناک شب تھی، محمد کے پہرے پر ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ جب بہت ہی عاجزی اور تضرع، اس کے بعد یہاں تک بھی آ گیا، نیاز سے بڑھ کر ناز کا انداز بھی ہے اس دعا میں، اے اللہ اگر کل یہ لوگ یہاں ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ بات واضح ہے، آخری رسول میں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈالی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ حضور بس کیجئے بس کیجئے، پھر آپ نے پیشانی اٹھائی، فتح کی خبر مل گئی۔ صبح تو آپ نے بتا دیا ہے کہ فلاں جگہ فلاں قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں قتل ہوگا۔ یہ ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ ابو جہل قتل ہوا ہے، حضرت معاذ و معوذ 2 ٹین ایجرز تھے جنہوں نے قتل کیا، انصاری نوجوان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کر پوچھتے ہیں چچا ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل کوئی ہے جو ہمارے نبی کو بہت ایذائیں پہنچاتا ہے، وہ کون ہے وہ ہمیں بتائیے۔ اشارہ کیا وہ ہے، کہیں بہرحال سپہ سالار کی حیثیت میں تھا، کہیں کسی خاص مقام پر کھڑا تھا، اور یہ تیر کی طرح گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی باڈی گارڈ بھی ہوگا، آس پاس بھی کوئی، لیکن کسی کو شاید یہ سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ 2 نوجوان جو دوڑتے آ رہے ہیں کاہے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے سان گمان میں یہ بات نہ آئی ہوگی، اور دونوں نے جا کر اسے قتل کیا ہے، گرایا ہے۔ جب زمین پر گرا ہے
اور جب گردن کاٹنے لگے ہیں تو کہنے لگا کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر رکھو تو معلوم ہو کہ کسی سردار کی گردن ہے، اونچا سر۔ اور حضور پھر بعد میں اس کی لاش پر آئے ہیں اور آپ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہے اور فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون۔ 70 ان کے افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے اپنی وہ بات سچ کر کے دکھائی، پہلا شخص وہی تھا جو میدان جنگ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ چونکہ شروع میں جب 3 افراد نکلے کفار کی طرف سے، ادھر سے 3 انصاری آئے، تو چیخ کر کہا عتبہ نے، محمد ہماری یہ بے عزتی نہ کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مقابل کے لوگ نہیں ہیں، ہم ان چرواہوں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے لیے تو جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کو بھیجو۔ تب حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے کہ یہ نقطہ آغاز بھی ہے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فیصلہ کن معرکہ یہی تھا، جس نے کہ تاریخ کا دھارا بدلا ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے اس کو یوم الفرقان ابو جہل نے بھی کہا تھا اور اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں وہی نام اس کا رکھ دیا کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اس لیے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اتنی کیل کانٹے کے ساتھ مسلح ہو کر اور غرق آہن اور ایک رسالہ لے کر آیا ہو قریش کا لشکر، اور ایسے پٹ جائے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کی اکثریت جو ہے وہ کاشتکاروں کی تھی، بقول ان کے جنگجو لوگ ہی نہیں تھے اور ان کے پاس سامان نہیں، اسلحہ نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات ہے در حقیقت جس کی وجہ سے اس کو یوم الفرقان تھا۔ اب ذرا آگے چلیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ صرف غزوہ بدر پر جی چاہتا ہے کہ ایک مکمل تقریر ہو، یہ مغالطے ختم ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بدر کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیزی کے ساتھ اب لوگ اسلام کی طرف آئے۔ اوس اور خزرج میں اگر کچھ ابھی مذبذبین تھے ان کے بھی دل ٹھک گئے، نہیں بات یہی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نفری آئی اگلے سال اللہ تعالی نے اس کی چھانٹی۔ غزوہ احد کی جو حکمت ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ در حقیقت وہ فرج اور تطہیر اور چھانٹی کے لیے، یہ کچے پکے لوگ ان کی بھیڑ اگر محمد کے گرد جمع ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ایک عالمی سطح پر انقلاب کے لیے بڑی ہی محنت شاقہ کی ضرورت ہے۔ یہ اس فتح کے نتیجے میں اگر لوگ جمع ہو گئے تو جماعت بحیثیت مجموعی کمزور ہو جائے گی۔ ایک ہی سال بعد شوال سن 3 ہجری جوابی حملہ ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے، 3000 کا لشکر پورے اہتمام کے ساتھ، اور ان کی ہمتیں دیکھیے کہ عین مدینہ منورہ تک پہنچ گئے، دامن احد میں مارکا ہو رہا، مدینے سے کل 6 میل کا فاصلہ۔ یہاں مشاورت ہوئی کیا کرنا چاہیے، حضور کی اپنی رائے یہی تھی، اور یہاں پھر دیکھیے 2 رائے کون سی مل رہی ہیں۔ عجیب ہے تاریخ کی کا مطالعہ اس اعتبار سے کیا جائے، بڑا دلچسپ۔ وہاں مشیت خداوندی اور خواہش ابو جہل، یہاں رائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رائے منافق اعظم عبداللہ ابن ابی کی ایک ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی، اور یہ ذرا اس شخص کو سمجھ لیجئے، یہ خزرج کا بہت بڑا سردار تھا، اس حد تک کہ اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا،
کہ مدینے کا بادشاہ اس کو مان لیا جائے گا، تاج تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس کی وہ بادشاہی اور سیادت اور قیادت کا چراغ گل ہو گیا، لہذا اس کے دل میں جو عداوت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول یوم سے اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ قبائلی اثرات کے تحت وہ بھی ایمان تو لے آیا، لیکن یہ کہ یہ ہے منافق اعظم، منافقین کا سردار، اس کی رائے بھی یہ تھی کہ اندر ہو کر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کر سکے 3000 کا لشکر، لہذا مدینے میں محصور ہو کر جنگ کیجیے۔ اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ یا رسول اللہ، مدینے کی تاریخ ہی یہ ہے کہ ہم نے باہر نکل کر مقابلہ کیا ہے تو اکثر ہمیں زک اٹھانی پڑی، اور اگر ہم نے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا تو ان کے فوجیوں سے ہمارے جوان لڑتے تھے، اور اوپر سے ہماری عورتیں اور بچے ان کے اوپر سنگباری کرتے تھے، اور وہ تنگ جگہوں پر بٹ کر آتے تھے، لہذا ہم جیتتے تھے۔ رائے حضور کی بھی یہ تھی، لیکن وہ نوجوان جو خاص طور پر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جوش و خروش، بڑی تقریریں ہوئی، ہمیں تو شہادت چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، فیصلہ ہو گیا کہ کھلے میدان میں جائیں۔ اس کے بعد جو اب آپ حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی تو ماتھا ٹھنکا لوگوں کہ بات تو خاص ہے، اور چاہا بھی گیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار پہن کر اتار